ہم یہ جو دنیا اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اس پہ ہم غور کریں، اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھیں، بڑی سے بڑی چیز کو دیکھیں، تو ہمیں ایک وحدت نظر آئے گی اس کائنات کی ہستی کے اندر، وہ اعتماد کی ہے۔ دنیا سے کسی شعبے سے ہم اعتماد کو نکال دیں، بھروسے کو نکال دیں، وہ شعبہ ناکام ہو کے رہ جاتا ہے۔ چھوٹے گھر کو دیکھ لیں، میاں کو اپنی بیوی پر، بیوی کو اپنے میاں پر اعتماد نہ ہو، گھر برباد ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، خلا ہو جاتا ہے۔ استاذ کو اپنے شاگردوں پر، شاگردوں کو اپنے استاذ پر اعتماد نہ ہو، وہ مدرسہ، وہ اسکول، وہ کالج، وہ یونیورسٹی، وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ امام کو اپنے مقتدیوں پر، مقتدیوں اپنے امام پر اعتماد نہ رہے، مسجد کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ رعایا کو اپنے حاکم پر، حاکم کو اپنی رعایا پر اعتماد نہ رہے، ملک بگاڑ کے اندر آ جاتا ہے۔ کوئی شعبہ لے لیں، اعتماد پہ چل رہا ہے۔ سب سے زیادہ اعتماد ہمیں کس ہستی پہ کرنا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر ایک انسان کا اعتماد اللہ کی ذات پہ نہ رہے تو ہم سوچیں کہ اس کائنات کی ہستی کے اندر کیا کچھ ہوگا، پھر اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، اماں جی یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ زمین میں دراڑیں کیوں پڑتی ہیں؟ زمین اپنے اندر چیزوں کو نگل کیوں لیتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، سیدہ عائشہ فرمایا رضی اللہ عنہ، ہمیں 3 وجہ سے، اور مقصود یہ تھا کہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے۔ وہ 3 چیزیں ذکر کی ہیں، اور وہ 3 چیزیں کرنا ہی مقصود نہیں تھا، بلکہ ناراضگی، اللہ کی ناراضگی کو ظاہر کرنا مقصود تھا کہ اللہ کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں۔ جی اماں جی، وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا، جب زناکاری عام ہو جاتی ہے، شرابیں عام پی جاتی ہیں، مزامیر، ساز، گانے کوئی حیثیت نہیں رکھتے انسان کے سامنے، اللہ کو غصہ آتا ہے۔ فرمایا اللہ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ ہل اور میرے ان بندوں کو آگاہ کرو، میرے ان بندوں کو خبردار کر کے اس کائنات کی ہستی کے اندر ایک ذات ہے، اس کی مان کے چلو، مطلب توبہ کرو۔ یہ پانی پاگل کیوں بن جاتے ہیں؟ ہوائیں پاگل کیوں بن جاتی ہیں؟ ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے، مسلمان کا اعتماد ہے لا الہ الا اللہ پہ، کہ کائنات کی یہ ہوائیں، یہ درخت، یہ فضائیں، یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں نا۔ ایٹم کے ایک چھوٹے ذرے پہ بھی اللہ کی ذات کا قبضہ قدرت ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی طرف توجہ کرنا ہوگی۔ ایسے حالات کے اندر ہم سوچیں، من حیث القوم بھی سوچیں گے، ساری قوم بھی سوچے گی، اور فی ایک فرد بھی سوچے گا۔ اب آپ دیکھیں، جہاں جہاں پہ یہ پانی کی فضائیں بنی پڑی ہیں، بستیوں کے بستیاں، سینکڑوں علاقے، فصلیں، جانور، انسان جہاں تباہی کے دھانے پہ جا رہے ہیں اور اتنا بڑا نقصان ہے، تو وہ تو جن پہ یہ آفت آ گئی وہ تو یعنی بڑے مجبور ہو گئے بیچارے، وہ تو بڑی پریشانی کے اندر ہیں۔ ایک بندہ ہے، اس کا بیٹا اس کے سامنے ڈوب گیا، ایک ماں ہے، اس کا ایک بیٹا اس کے سامنے ڈوب گیا، میاں کے سامنے اس کی بیوی ڈوب گئی، بیوی کے سامنے اس کا میاں ڈوب گیا، ہلاکتیں ہو گئیں، عمارتیں گر پڑیں، کروڑوں لاکھوں اربوں کا نقصان ہو گیا، مالی بھی، جانی بھی، ہر طرح سے۔ لیکن اب دیکھیں، اس کے علاوہ جو امت ہے اس کے کیا حالات ہیں؟ ان کے اللہ کی طرف کتنی توجہ ہے کہ ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں، ہم اس کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں کہ مولا یہ غلطی ہو رہی ہے، ہم سے خطا ہو گئی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں ہم،
یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ آفت آئی ہے ان لوگوں نے کچھ قصور دوسروں سے زیادہ ہوئے ہیں یا اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے زیادہ تو وہاں سے ہوا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیں، جب پورے جسم کا خون گندا ہوتا ہے تو پھوڑا پھنسی ایک دو جگہ پہ نکلتے ہیں، اس کا مطلب سارے خون کے اندر خرابی ہے۔ اس لیے ہمیں من حیث القوم بھی توبہ کرنی ہوگی اور انفرادی بھی توبہ اللہ کے حضور کرنی ہوگی۔ انسان کتنے بولتا ہے، غلط بولتا ہے، وہ خواہ حکمران ہو یا رعایا ہو، بڑا افسر ہو یا چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو، جس حیثیت کا بھی انسان ہو، وہ کیا ایسے بول تو نہیں بول رہا جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی سامنے آ جائے گی؟ کیا اس کی آنکھیں ایسا دیکھ تو نہیں رہی جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں؟ کیا وہ ایسا سوچ تو نہیں رہا جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائیں گے؟ کیا وہ ایسا پکڑ تو نہیں رہا، ایسا دیکھ تو نہیں رہا، ایسی سمت چل تو نہیں رہا جس سے ساری کائنات کا بادشاہ ناراض ہو جائے گا؟ اس لیے ہم اس کو راضی کریں۔ پانی پہ قبضہ اللہ کا ہے، ہواؤں پہ قبضہ اللہ کا ہے، ہر چیز پہ اللہ کا قبضہ ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی طرف بڑھیں، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف آئیں، توبہ کریں۔ ایک توبہ کریں، سب سے پہلا مسئلہ شرمندگی ہمیں ہو، یا اللہ یہ کیا آفت آ پڑی ہے، یہ کیا مصیبت آ پڑی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی مسلمان اس میں مبتلا ہو گئے، جن پہ یہ آفت آ پڑی، ان کی مدد کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے، سب سے بڑا فائدہ میں عرض کرتا ہوں، کسی مسلمان کی مدد کرنا، انسان کی مدد کرنا، مرد دم پہ اس کو کلمہ نصیب ہوگا۔ مرد دم پہ اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب فرمائیں گے، مسلمان ہو کے مرے گا، اللہ کی ذات پہ یقین کرتا ہوا مرے گا۔ اس لیے آج موقع ہے ہم دیکھیں، مالی طور پہ بھی، دعاؤں کے طور پہ بھی، ہر حوالے سے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف اور انسانیت کی طرف توجہ کریں۔ اور دوسرا، جس سے اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں وہ کون سا گناہ ہے؟ کہ جب بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ یقین کریں جس دور کے اندر ہم گزر رہے ہیں، کتنے گناہ ایسے ہیں، آج سے 20 سال پہلے دیکھ لیں، 15 سال 5 سال پیچھے چلے جائیں، جب ہم اس بات کو کرتے تھے تو ہم گناہ سمجھتے تھے اس کو، یہ نہ یہ بات نہ کرو۔ آج ہم ایک ایسی سطح پہ آ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، اس گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ اور جو بندہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس بندے کو مرد دم پہ توبہ نصیب نہیں ہوگی، کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور کلمہ نصیب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، لہذا وہ توبہ ہی نہیں کرے گا۔ توبہ تو وہ کرے گا، معافی تو وہ مانگے گا، رجوع تو وہ کرے گا جب وہ اس گناہ کو گناہ سمجھے گا۔ جب گناہ ہی نہیں سمجھتا تو رجوع کس بات کا ہے؟ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ وہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ باقی ہم سارے اس غم کے اندر ساری نڈھال ہے، ساری قوم نڈھال ہے کہ یا اللہ تو ان اپنے جو تیرے پانی پاگل ہو گئے ہیں وہ تیرے امر سے ہی ہیں، اللہ میاں تیری مہربانی ان کو روک لے۔ یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ ہم اپنی خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، یقیناً یہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہے۔ تو کسی سے بھی ظلم نہیں کرتا، تو ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس لیے ہم معافی مانگیں، گناہ کو گناہ سمجھیں اور اپنے بھائیوں کی پوری مدد کریں اخلاص کے ساتھ۔ ہماری گورنمنٹ بھی کرے، ہمارے جتنے سماجی تنظیمیں ہیں اور جتنے مخیر حضرات ہیں، غریب بھی ہیں، سب ہم اس میں توجہ کر لیں اس طرف۔ اور جن کا نقصان ہو گیا، نقصان تو ساری قوم کو ہوا ہے، لیکن جو انفرادی نقصان ہے، گھروں کا ہے، خاندانی نقصان ہے، اللہ پاک ان کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ آسانیاں فرمائے اور ساری امت کے حال پہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے۔